یہ جو عمل ہے آپ کا عمل، فرض کریں ہم مودت اہل البیت سے ہمارا سینہ بھرا ہوا ہے، اور الحمدللہ بھرا ہوا ہے، اور اللہ مزید اضافہ کرے، عشق اہل البیت کی اس دولت سے ہم سب کے سینوں کو مالا مال فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں محبت اہل البیت ہے، مودت اہل البیت ہے، چونکہ یہ چیز اعمال کی قبولیت کا ضامن ہے، لیکن اعمال کی قبولیت کے کچھ اور امور بھی ہیں جن کو شرط کہا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کام جس سے اہل البیت ناراض ہوتے ہوں وہ کام نہ کرنا۔ اہل البیت کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اہل البیت خوش ہوتے ہیں، اور ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اہل البیت ناراض ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا ہی اہل البیت کی رضا ہے، اور اللہ کا غضب ہی اہل البیت کا غضب ہے۔ اہل البیت کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، اپنی خواہش کوئی نہیں ہے، اپنا من پسند کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ ارادے خدا میں غرق ہیں، رضائے خدا میں غرق ہیں، خوشنودی خدا میں غرق ہیں۔ اس لیے وہ اس کو پسند کرتے ہیں جو رب کو پسند آئے۔ اب اعمال کے حوالے سے دیکھیے کہ میں نے جو آیت پڑھی آپ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا۔ ایک اور جگہ دیکھیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ برابر شر ہے یا خیر ہے، دونوں اپنے آنکھوں کے سامنے پائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ یہاں پر ضائع نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے انجام دے دیا ختم ہو گیا، نہیں، اس کی ایک حقیقی اس کا وجود ہے، وہ وجود آپ کی ان مادی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، لیکن جب آپ کی مادی آنکھیں کھل جاتی ہیں، معنوی دروازے کھل جاتے ہیں، تو وہی اعمال آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہی اعمال، اس کے نتائج نہیں، اس کی جزا نہیں، جزا سمجھانے کے لیے ہے۔ بعض اوقات آپ بچوں کو جب کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فلان کام انجام دو، تمہیں میں ایک ٹافی دوں گا۔ آپ 2 سال کے بچے کو جب کہتے ہیں کہ مسکراؤ، ہنسو، یا یہ نام لو، کہو یا اللہ میں تمہیں ٹافی دوں گا، وہ یا اللہ کہتا ہے ٹافی کے لالچ میں۔ آپ اس کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے ٹافی کا لالچ دے رہے ہوتے ہیں اس کو۔ لیکن جب آپ ایک 50 سال کے بزرگ سے کہیں کہ اگر آپ نے یا اللہ کہا تو میں آپ کو ٹافی دوں گا، تو اس کو برا لگے گا، بھائی یہ میں بچہ تھوڑی ہوں۔ جب قرآن کہتا ہے نا ہم سے کہ بھئی تمہیں اجر ملے گا، تو وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہتا ہے، ورنہ جو حقیقی صورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا عمل ہے وہی اس کا اجر بھی ہے، وہی عمل ہے جس کو آپ بہشت کہتے ہیں، اور وہی عمل ہے جس کو آپ جہنم کہتے ہیں، صرف پردہ ہٹنے کی دیر ہے، وہی عمل ہے۔ اب آپ قیامت کے حوالے سے روایات کو دیکھ لیں، بعض روایات میں یہاں تک کہا گیا کہ لوگ بھیڑیوں کی شکل میں قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں داخل کیے جائیں گے، بعض لوگ کتے کی شکل میں داخل کیے جائیں گے، بعض لوگ خنزیر کی شکل میں داخل کیے جائیں گے، بعض لوگ بچھو کی شکل میں داخل کیے۔ کیوں؟ یہ روایات کیا کہتی ہیں؟ یہ روایات کیا بتاتی ہیں؟ یہ روایات بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں بچپنے کے عرصے کو گزارنے کے بعد بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھنے سے لے کر موت کے مرحلے تک تم نے جن خصوصیات کو اپنایا وہی خصوصیات اس عالم میں تمہارے سامنے ہوں گی۔ اب اگر تم نے بھیڑیے کی خصوصیت اپنائی ہے تو تم بھیڑیے ہو، اگر خنزیر کی بے حیائی اپنائی ہے تو تم خنزیر کی شکل میں آؤ گے، اگر تم نے فرشتوں کی خصلت اپنائی ہے تو وہاں پر نور کی شکل میں آؤ گے۔ یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کن اوصاف کو اپناتے ہو۔
انک لعلی خلق عظیم کہہ کر نبی کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسوہ بنا کر پیش کیا تو نبی کریم کی ان صفات کے بارے میں فرمایا حدیث قدسی میں کہ یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے. اللہ کریم ہے، نبی کریم ہے، اللہ کی صفات کا موجود مظہر. اور ہمیں یہ کہا گیا کہ تم نے بھی اس دنیا میں جب تک رہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے نمونۂ عمل بنا کر ان صفات کا مظہر بننے کی طرف سفر کرنا ہے. اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم ان صفات کو کتنا اپناتے ہو. اس لیے جب کوئی شخص کسی کو بے دردی سے مارے تو آپ کہتے ہیں یہ تو جانور ہے. کیوں کہتے ہیں آپ؟ وہ جانور تو نہیں تھا. اس کا وہ فعل جس کے پیچھے موٹیو، اس کے اندر موجود جذبات ہیں، ان جذبات کو آپ کہتے ہیں یہ حیوانی جذبات ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اس کے اندر موجود ان جذبات کو آپ کہتے ہیں یہ حیوانی جذبات ہیں. چونکہ یہ حیوانی ہیں، اس کے فعل سے یہ حیوانی جذبات منعکس ہو رہے ہیں، اس لیے آپ بے ساختہ کہتے ہیں یہ جانور کی طرح سلوک کر رہا ہے، یہ جانور ہے. اب اگر کوئی شخص بے حیا ہو تو آپ جانوروں میں تلاش کریں کون سا جانور بے حیا ہے. اگر کوئی شخص زبان سے کاٹتا ہے دوسروں کو، زبان سے، اپنے لفظوں سے، اپنے جملوں سے، تو حیوانوں میں تلاش کریں گے کون سا جانور ایسا ہے جو اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے، چاہے وہ سانپ کی صورت میں ہو، بچھو کی صورت میں ہو یا کتے کی صورت میں ہو. اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں وہ چور ہے، دوسروں کے اموال کو چراتا ہے، تو جانوروں میں دیکھیں کون سے جانور میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے گھر کے اندر گھس کر سوراخوں سے ہوتے ہوئے آ کر آپ کی تمام چیزوں کو ضائع بھی کر دے اور کاٹ کر لے کر چلا بھی جائے. چوہے کی صفت ہے. اس طرح سے آپ ایک ایک کر کے تلاش کریں، ہر صفت کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کو حیوان نظر آئے گا. اس لیے جب آپ ان روایات کو پڑھتے ہیں تو روایات کیا کہتی ہیں؟ ایک گروہ داخل ہوگا خنزیروں کا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو انتہائی بے حیا ہوں گے. ایک گروہ ہوگا چوہوں کا، وہ ہوں گے جو چور ہوں گے اور ڈاکو ہوں گے. ایک وہ گروہ ہوگا جو بھیڑیوں کا ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں بے گناہوں کو چیرتے پھاڑتے ہوں گے اور ظلم کرتے ہوں گے. ہر گروہ کے پیچھے وہ خصوصیات ہیں. لہٰذا وہ لوگ اس شکل میں اس عالم محشر میں ان تمام انسانوں کے جمگٹھے میں اور اجتماع میں داخل کیے جا رہے ہوں گے. لہٰذا یہ جو عمل ہے یہ خود وہی چیز ہے جس نے ہمارے سامنے آنا ہے.